ولیا، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی فقد آذنتہم، تو میں نے پھر ان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے جنگ کا، وہ میرے خلاف ہے، میرے دشمن ہے، اسی کہ میرے ایک دوست میرے ایک ولی کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء۔ دیکھیے عام طور پر قرآن میں یہ نہیں ہوتا، صرف مردوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مردوں کے صیغے میں، مذکر صیغے میں، اسی میں تابع ہو کر خواتین بھی ہیں۔ نماز قائم کرو، اقیم الصلاح، صیغہ جو ہے مذکر ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں جو بھی خواتین ہیں مسلمان وہ بھی شامل ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں برسبیل تغلیب، کہ جو معاشرے میں غالب عنصر ہے اس سے خطاب کر لیا گیا، تو جو اس کے تابع ہے وہ خود بخود اس کے اندر شامل سمجھا گیا۔ لیکن یہ معاملہ ایسا کہ اس میں دوہرا کر بات کی جا رہی ہے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں جو ہے دوسری عورتوں سے مذاق اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہن، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ چونکہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، جیسے چونکہ ان کا دائرہ کار محدود ہے تو ذہن کا بھی دائرہ اتنا ہی محدود ہوتا ہے۔ جب دائرہ محدود ہوگا تو چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی نظر آئیں گی، ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، میگنیفائڈ ہو جاتی ہیں چھوٹی چیزیں۔ اب عورتیں جو ہے کسی کے لباس ہی کے اوپر فقرہ چست کر دیں گی، یہ تو بڑا پرانا فیشن تھا، یہ پتہ نہیں دقیانوسی کہاں سے آ گئی ہے، اس طرح کے کپڑے پہن کر، یہ تو فیشن ہی اب ختم ہو چکا ہے، یا اور کچھ ہے کسی اور طریقے سے، کسی کے زیورات کے اوپر، کسی کے اور انداز پر وہ فقرے چست کر دینا، مذاق اڑانا، یہ خاص طور پر عورتوں میں، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہے دائرہ کار مردوں کا، وہ باہر کی دنیا کا، وسیع تر دنیا میں جا کر ان کے معاملات ہیں، میل جول ہے، گفتگو ہے، کاروبار ہے، بھاگ ہے، دوڑ ہے، سب کچھ ہے۔ خواتین کا دائرہ چونکہ اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر عام طور پر محدود ہے، لہذا ان کے اندر پھر یہ چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی ہو جاتی، اور اسی لیے یہاں پر دہرا کر جو ہے حکم جو ہے لایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، نہ ہی عورتیں کریں، کوئی ایک عورتوں کا گروہ دوسری گروہ کے کا مذاق اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کوئی ایک عورت فرض کیجئے بدصورت ہے بیچاری، صورت اللہ نے بنائی ہے، کیا پتا اس کی سیرت کتنی اچھی ہو، وہ کتنی عابدہ ہو، قانتہ ہو، وہ کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہو، اللہ کو پسند ہو، کیا پتا، صورت شکل اللہ نے بنائی ہے، کسی انسان نے خود تو اپنے آپ کو گھڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے ہمارے اعضاء جو ہے ان کو جوڑ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے مذاق اڑانا جو ہے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، بسا اوقات دوستوں کے اندر ایک چیز مذاق عام ہو جاتی ہے اور برداشت بھی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے مذاق ہے کوئی بات نہیں، لائٹ موڈ میں کہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ اس آدمی کا موڈ کہیں آف ہے اور وہی مذاق آپ نے اس وقت کر دیا، وہ بالکل تیر کی طرح جا کر لگے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے، اس کی طبیعت بہت ریسیپٹیو ہوئی ہوئی ہے، حساس ہوئی ہوئی ہے، اس میں تم نے وہ مذاق اگر دوبارہ کر دیا اس سے اور استہزاء کیا، وہ جا کر تیر لگے گا اس کے کلیجے کے اندر یا دل کے اندر، اور ظاہر بات ہے وہ زخم جو ہوگا پھر وہ، اسی لیے عربی میں کہاوت ہے، تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہو سکتا، زبان کی کاٹ دل پر ہوتی ہے، تلوار کا زخم کندھے پر لگا ہے، کندھا جو ہے اللہ کرے گا تو شفا ہو جائے گی، زخم بھر جائے گا، تو تلوار کے زخم جو ہے وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم یہ نہیں بھرتا، یہ دل کے اندر ہوتا ہے، لہذا اس رکھنے کے لیے سد باب، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، نہ ہی کوئی الزام جھوٹے لگایا کرو ایک دوسرے کو، لمز کہتے ہیں کوئی سارکیسٹک انداز جو ہے، تنزیہ، ڈیفیم کرنے کے لیے، رو در رو سامنے، ایک وہ ہے جو پیچھے ہوتا ہے وہ غیبت ہے، وہ غیبت تو آگے آئے گی، اگلی آیت کے اندر آئے گی، وہ 3 گناہ جو ہے چھوٹے وہ ایک آیت میں اگلی میں ہے، یہ 3 وہ ہیں جو رو در رو ہوتے ہیں، کسی شخص کے منہ پر دے مارنا، تمہارے اندر تو یہ خرابی ہے، فرض کیجیے ہے، تم نے یہ بات کہہ کے
اس کے دل کو، اس کے احساسات کو مجروح کیا ہے۔ ویسے اگر اصلاح کا جذبہ ہو، علیحدگی میں کہیں جا کر کہو بھائی یہ آپ کی یہ معاملہ مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، آپ اس کی کچھ درستی کیجئے، اصلاح کیجئے، یہ طریقہ صحیح ہے جو کرنا چاہیے، جس کے لیے کہ تلقین ہے۔ المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہونا چاہیے، کہ جیسے آئینے میں دیکھتا ہوں ارے یہاں پہ کیا داغ پڑ گیا ہے، میں اس کو صاف کروں، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کے داغ دھبے بتائے، لیکن پبلک میں نہیں، رو در رو نہیں، سب کے سامنے نہیں، بلکہ علیحدگی کے اندر جا کر، تاکہ اسے بھی اندازہ ہو کہ یہ میری اصلاح چاہتا ہے، میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں میرا مقام گرانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی برے نام ایک دوسرے کے رکھ لیا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف جماعتوں کی بات ساتھ بھی بات ہو جاتی ہے، مختلف فرقوں کی بات ہو جاتی ہے۔ اب اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے لفظ وہابی، بھائی وہ اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے۔ عبداللہ ابن وہاب یقیناً ایک شخصیت تھے کہ جن سے ان کو دلچسپی ہے، محبت ہے، لیکن وہابی کہتے نا، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو کہیے اہل حدیث کہیے، سلفی کہیے، ہے ان کا ایک نام ہے جو انہوں نے اپنے لیے تجویز کیا ہوا ہے، اسی نام سے ان کو یاد کیجیے، پکاریے۔ یا جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں آج کل تو خیر اتنا زیادہ نہیں رہا، مولانا مودودی کا انتقال ہوئے جو ہے وہ اب تقریباً 25 برس ہو رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں مودودی ہے، یہ مودودی ہے، یہ غلط بات ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس طرح کے لقب لوگوں کے رکھ دینا جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوں، انہیں ناپسند ہوں، اور اس سے پکارنا، یہ اس سے بھی روک دیا گیا۔ اس سے بھی دلوں میں زخم لگتے ہیں، محبتوں کا رشتہ کمزور پڑتا ہے، اخوت جو ہے اس کے اندر کمی آتی ہے۔ اور یہ ساری کمی کہاں جا رہی ہے؟ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں، یہ ساری کمی جا رہی ہے امت مسلمہ، ملت اسلامیہ کے اندر ذوف پیدا ہو رہا ہے۔ دو اینٹیں بھی اگر ان کے درمیان میں سے وہ سیمنٹ سبسٹنس اگر نکل گیا، یہیں سے وہ پانی جو ہے وہ مرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فصیل کے اندر سے ایک بڑا شگاف کر کے وہ نکل جائے، تو یہ ممکن ہے۔ لہذا افراد کے مابین بھی ان کے ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ، ایک دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ، عزت نفس کا، ہر شخص کو ظاہر بات ہے کہ اپنی عزت نفس عزیز ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا ایک سیلف ریسپیکٹ اس کے اندر ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس پر حملہ کیا جائے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو آپ زخم لگا رہے ہیں، اور یہ زخم جو ہے پھر اڈے بچے دے گا، اس کے نتائج نکلیں گے، اور وہ ساری زد کہاں جائے گی؟ ملی استحکام کی کمزوری کا سبب بنے گی۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو فسوق کا نام بھی برا ہے، یعنی یہ یو ڈونٹ مین اٹ، لیکن پھر یہ زبان سے الفاظ نکالنا بھی برا ہے، یہ ایمان کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت ہے ہی نہیں۔ در حقیقت اچھے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد کرو، جس سے دوسرے کو بھی انشراح ہو، مجھے اس نے اس نام سے پکارا جو مجھے پسند ہے، اس حوالے سے بات ہو، اس لیے اس کے ساتھ گفتگو کرو، اس کے ساتھ احترام جو آدمیت ہے، آدمیت احترام آدمی است، علامہ اقبال کہتے ہیں، آدمیت نام اس کا ہے کہ آدمی جو ہے ایک دوسرے کا، آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کرے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اب یہ ایک تو ہو گیا ترغیب کا انداز، دیکھو ایمان والے ہو تمہارے بارے میں ہم نے کہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، تم ان میں ہو۔ تو ان میں شامل ہونے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کہیں گے بڑی معمولی سی باتیں، کیا جی آئی ڈنٹ مین اٹ، میرا یہ کہنے کا مراد نہیں تھی، میں اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن نہیں، یہ لفظ بھی استعمال کرنا جو ہے اسم الفسوق، برائی کا نام بھی ایمان کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن اب دوسری طرف دھمکی بھی دے دی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستوجب ہیں، مستحق ہیں۔ تو گویا کہ ترغیب بھی ہو گئی، دیکھو یہ تمہارے ایمان کے منافی ہے، یہ طرز عمل مت اختیار کرو، اور دھمکی بھی ہو گئی، ترہیب بھی ہو گئی، باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں تم ظالم قرار پاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔